آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکال لیجئے روت کی کتاب. یہ آپ کو پرانے عہد نامہ میں قضات کی کتاب کے بعد اور سیموئیل کی کتاب سے پہلے ملے گی. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ روت کی کتاب میں صرف 4 چیپٹرز ہیں. اٹ ہیز اونلی 4 چیپٹرز. لیکن جو امپیکٹ، جو اثر اس چھوٹی سی 4 ابواب کی کتاب نے پوری دنیا پہ چھوڑا ہے، اس کو آج تک صحیح طریقے سے کنسلٹ نہیں کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے یہ خوبصورت نمونہ، یہ خوبصورت اگزامپل جو نیومی نے اور روت نے سیٹ کی، اس کو معاشرے نے صحیح طریقے سے اپنایا نہیں ہے. ورنہ آج جو ساس آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ کلی طور پہ فرق ہو. اگر اس کو کنسلٹ کیا گیا ہوتا صحیح طریقے سے تو آج جو بہو کی شکل ہے یا بہو کی جو چال چلن ہے، جو کردار ہے، وہ بالکل مختلف ہو. لیکن آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ ایک ساس کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بہو کو کیسا ہونا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں ساس اور بہو کا جھگڑا پچھلی کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آگے بھی نہ جانے کتنی صدیوں تک چلتا رہے گا اگر ہم نے بائبل مقدس کے اس پیٹرن کو فالو نہیں کیا. اگر بائبل مقدس کی اس خوبصورت کتاب میں دی گئی اگزامپل کو ہم نے فالو نہیں کیا، اس کو نوٹس نہیں کیا، اس کو رد کرتے چلے گئے، تو شاید آگے بھی آنے والی کئی جنریشنز اسی طرح کی ساس اور بہو دیکھیں گی جیسے پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں. جن 2 عورتوں کا ذکر میں کرنے والی ہوں ان میں سے ایک کا نام ہے نیومی جو کہ ساس ہے، اور روت جو کہ بہو ہے. نیومی کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتی جاؤں کہ وہ علی ملک کی بیوی تھی اور بیت لحم میں رہتی تھی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ. لیکن جب بیت لحم میں کال پڑا تو وہ اپنے شوہر علی ملک کو لے کر، اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر مواب میں جا کر رہنا شروع ہو گئی. اور جب وہ مواب میں جا کے رہنا شروع ہوئے اور وہاں کی موابی عورتوں کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں نے شادی کی کہ 10 سال وہ مواب میں رہے. اور ان 10 سالوں میں نیومی کا شوہر بھی مر گیا، اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے. اور ان 10 سالوں میں ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں بیٹوں کے کوئی اولاد نہیں ہے. 10 سال شادی میں رہے ہیں ان 2 موابی عورتوں کے ساتھ، لیکن کوئی اولاد ہمیں نظر نہیں آتی ہے، کوئی شواہد ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتے ہیں. شوہر کے مرنے کے بعد، دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد، نیومی کو ایک دم سے خیال آیا کہ میں جو بھری پوری اپنے علاقہ سے اس شہر میں آ کر رہنا شروع ہوئی، اس علاقہ مواب میں آ کر رہنا شروع ہوئی، اپنا سب کچھ گوا چکی ہوں، کیوں نہ میں واپس اپنے علاقے میں جاؤں. سو اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں واپس بیت لحم میں جا کے رہنا شروع کروں گی. اور یہاں پہ جو بات میں آپ کو ایمفسس کرنا چاہتی ہوں، جو بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ خدا نے آپ کو رکھا ہوا ہوتا ہے، خدا کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اور اگر اس جگہ سے خدا موو کر کے آپ کو کسی اور جگہ لے کے جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی خدا کا کوئی مقصد ہوتا ہے. خدا کی مرضی کے بغیر آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایک پتا تک نہیں ہلتا ہے. سو جان رکھیے، یاد رکھیے کہ خدا جو بھی موو آپ کی زندگی میں کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. صرف ضرورت ہے اس مقصد کو پہچاننے کی، اس مقصد کو جاننے کی. بعض دفعہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی نیومی کو بیت لحم سے مواب میں جانے کی. لیٹ می ٹیل یو کہ کیوں ضرورت تھی. آپ صرف تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں جبکہ خدا کے سامنے ایک بہت بڑی تصویر ہے، اور وہ ہر ایک کلیے کو کلیے کے ساتھ، پرزے کو پرزے کے ساتھ ملاتا ہے، کڑی کو کڑی کے ساتھ ملاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ خدا کی کوئی بھی موو جو وہ آپ کی زندگی میں کرتا ہے وہ بلا مقصد نہیں ہوتی ہے. ہر ایک موو کے پیچھے خدا کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہوتا ہے.
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر نیومی بیت لحم سے مواب میں نہ آتی تو اس کا بیٹا روت کے ساتھ شادی نہ کر پاتا، اور روت واپس اس کو لے کر بیت لحم میں نہ آتی. اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا خوبصورت بلیسنگ روت کی وجہ سے ہم سب کو ملی، جس کا پھل ہم آج سب کھا رہے ہیں. وہ صرف اور صرف روت کی وجہ سے ہمیں ملا، کیونکہ روت نے خدا کی اس موو کو پہچان لیا. روت نے جان لیا کہ خدا مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگوں کو آج خدا استعمال کرنا چاہتا ہے روت کی طرح سے. خدا ڈھونڈتا ہے، خدا کی نظریں آسمان سے اس زمین کے اوپر ہر وقت پھرتی ہیں، ہر وقت ڈھونڈتی ہیں ایسے لوگوں کو جو روت کی طرح سے اس کے بلاوے کو، اس کی کالنگ کو اور اس کی موو کو، اس کے پلان کو پہچان سکے اپنی زندگی میں. لیکن بہت سے لوگ جب خدا کچھ کرنا چاہتا ہے ان کی زندگی میں، they miss that right moment in their life. اپنی زندگی میں اس خاص لمحے کو وہ مس کر دیتے ہیں جس لمحہ میں خدا ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے. آج روت کی زندگی سے ہم دیکھیں گے کہ جب خدا آپ کو استعمال کرنا چاہے تو کبھی نہ کیجیے، چاہے آپ کو آگے کچھ نظر نہ آ رہا ہو. کیونکہ میں ساس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ساس کو کیسا ہونا چاہیے. عموماً یہ کہاوت ہے ہمارے معاشرے میں جو کہ ساس اور بہو کے تعلق سے ہے. میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آج کتنی خواتین، کتنی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں جو کہ ساس ہیں. ایک سسٹر ہے ہماری. ٹھیک ہے. اور کتنی بہنیں ہیں جو کہ بہو ہیں؟ ساری. چلیے ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے. جو کہاوت میں آپ کو بتانے لگی تھی وہ کہاوت کچھ اس طرح سے ہے. کہتے ہیں کہ جدوں میں سس بنی تے مینوں نوح چنگی نہیں ملی، اور نوح کہندی ہے کہ جدوں میں نوح بنی تے مینوں سس چنگی نہیں ملی. یہ کہاوت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی لاچاریوں کو، اپنی کمزوریوں کو ہم دوسروں پہ ڈال کے سمجھتے ہیں کہ ہم بری ہو چکے ہیں، اپنی ذمہ داری سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. لیکن محض کہاوت بول کے ہم اپنی ذمہ داریوں سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. بائبل کی روح سے، خدا کے زندہ کلام کے مطابق وہ رشتے کیسے ہونے چاہیے، ہم اس پہ عمل نہ کریں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ روت کی طرح سے چینج لانا چاہتی ہیں، اگر آپ نیومی کی طرح سے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتی ہیں، تو ہمیں اپنے سے شروع کرنا پڑے گا. کہیے کہ خداوند خدا، میں وہ بہو بنوں گی جو روت کی طرح سے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے. کہیے کہ خداوند خدا، میں وہ ساس بنوں گی جو نیومی کی طرح سے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرے. جب میں اس پہ غور کر رہی تھی تو جس پوائنٹ پہ میں پہنچی وہ یہ ہے، نیومی واز دا کولسٹ مدر ان لا ایور ان دا ہسٹری. دنیا میں آج تک کی سب سے کولسٹ مدر ان لا میں نیومی کو ٹھہراؤں گی. کس طرح سے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جب اس نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد واپس بیت لحم جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے اپنی دونوں بہوؤں کو بلایا، جس میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت ہے. اور ان دونوں کو بلا کے نیومی نے ایک بڑا کول سٹیپ اٹھایا. اس نے فیصلے کا حق اپنی بہوؤں کو دیا اور کہنے لگی، روت پہلا باب اس کی 8ویں آیت. میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میں سے اگر کسی کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو پلیز روت پہلا باب اس کی 8ویں آیت پڑھیے گا. اور نعومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے. جی ہاں جی، خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے.
रूत पहला बाब उसकी 8वीं आयत कहती है कि नोमी ने फैसले का हक अपनी बहुओं को दिया। आप जानते हैं कि आज घर घर में बहू और सास की लड़ाई का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? बाइबल मुकद्दस नोमी के ज़रिए हमें ये सिखा रही है कि फ़ैसले का हक अपनी बहुओं को भी दीजिए। जबकि हम घर घर में देखते हैं कि आज घर में क्या पकेगा, बहू कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या करेगी, ये सारे के सारे फ़ैसले बाजुकात सास अपने हाथ में ले लेती है। और जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप समझाएं ना, आप कहें ना, कुछ भी इंटरफेयर ना करें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में उनको भी, छोटी छोटी चीज़ों में आप उनको भी फैसला करने दें, तो आप देखेंगे कि नोमी और रूत की तरह से जब आप फैसले का हक उनको देंगे तो ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरती के साथ कटेगी। बिल्कुल छोटी छोटी बातों में भी अपनी मर्ज़ी चलाना और फैसले अपने कंट्रोल में रखना, दूसरों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करना, जब आप ये नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि सास और बहू का रिश्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, और भी ज़्यादा लविंग होगा, और भी ज़्यादा केयरिंग होगा, और भी ज़्यादा सूदिंग होगा ये रिश्ता। फिर आगे चल के 9वीं आयत को पढ़िएगा आप में से प्लीज़। खुदावन ये करे कि तुमको अपने अपने शोहर के घर में आराम मिले। जी हाँ जी, उसने उनको, थैंक यू सो मच। और एक बड़ी खूबसूरत दुआ नोमी यहाँ पे अपनी दोनों बहुओं को दे रही है। आपको याद है ना कि उनके तो शौहर मर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि नोमी का शौहर भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर चुके हैं। लेकिन नोमी पहली बात उनको फैसले का हक देती है, दूसरी बात उनको एक बड़ी खूबसूरत दुआ देती है कि जैसे तुम मेरे साथ पेश आई हो, खुदावंद भी तुम्हारे साथ मेहर के साथ पेश आए, खुदावंद नेकी करे तुम्हारे साथ। ये 2-3 जुमले ये साबित करते हैं कि नोमी और उसकी दोनों बहुओं का आपस में रिश्ता बहुत खूबसूरत था। वो एक दूसरे के साथ नरमी के साथ, नेकी के साथ, सलूक के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आती थी। और यही वजह है कि नोमी अपने दिल से ये दुआ उनको देती है कि खुदावंद क्या करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। कितनी खूबसूरत, कितनी कूल मदर इन लॉ है कि अपने बेटों के मर जाने के बाद भी वो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह से ही मोहब्बत जता रही है, बेटियों की तरह से ही उनके साथ सलूक करना चाह रही है। शायद कोई अपनी बेटी की शादी के बारे में तो सोचे, लेकिन बहू के बारे में शादी करवाना और उसके बारे में सोचना, इसके लिए थोड़ा सा जिगर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन नोमी यहाँ पर हमें वो खूबसूरत स्टेप उठाती हुई नज़र आती है और वो ये कहती है कि खुदावंद ये करे कि तुम अपने अपने शौहर के घर में आराम पाओ, तुम्हें आराम मिले। और फिर रूत 1 बाब उसकी 14 आयत ये कहती है, तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। और हम ये देखते हैं यहाँ पर हमें 2 औरतें नजर आ रही हैं, एक उर्फा है और एक रूत है। जब फैसला उनके हाथों में दे दिया गया तो उर्फा ने ये फैसला कर लिया, उसने ये माइंड बना लिया कि मैं वापस अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने लोगों में वापस जाऊंगी। लेकिन रूत के बारे में लिखा है कि वो उसके साथ लिपटी रही, ठहरी रही उसके साथ। और फिर रूत 1 बाब उसकी 15 आयत कहती है, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुनबे और अपने देवता के पास लौट गई, तो भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। फिर एक दफा कूलेस्ट मदर इन लॉ एक बार फिर फैसला उसकी साइड पे कर रही है, बॉल एक बार फिर उसकी कोर्ट में कर रही है कि अभी भी मैं तुम्हें ये चॉइस दे रही हूं कि तुम वापस चली जाओ। लेकिन रूत के बारे में लिखा है, रूत 1 बाब उसकी 16वीं आयत देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 16th वर्स ये कहती है, रूत ने कहा, तुम मिन्नत ना कर,
کہ میں تجھے چھوڑ دوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ What a wonderful decision she has made. آج سے ہزاروں سال پہلے ایک عام سی عورت، میرے اور آپ کے جیسی ایک لڑکی، میری اور آپ کے جیسی ایک عورت، ایک بہو، اتنا بڑا سٹیپ اپنی زندگی میں اٹھا رہی ہے، اس کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ شوہر ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی روپیہ پیسہ نظر آ رہا ہے، کہ شاید نیومی بہت امیر تھی اور وہ اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی شوہر نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے کہ جو آنے والے دنوں میں کما کے ان کے لیے کچھ مہیا کر سکے۔ کیا چیز رود کو نظر آئی؟ کس چیز نے مجبور کیا اس کے ساتھ لپٹے رہنے پہ؟ کس چیز نے مجبور کیا اس کے ساتھ جڑے رہنے پہ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز کیا تھی؟ رود ایک موابی عورت ہے، اس کا خدا کوئی اور ہے، لیکن یہاں پہ جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں میں نیومی کے ساتھ جاؤں گی، تو ایک اتنی پاورفل سٹیٹمنٹ رود کے منہ سے نکلی جس نے اس کی آنے والی نسلوں کو تبدیل کر دیا، جس نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اور وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ میں پھر سے اس کو آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ تھی کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ یہ جملہ شاید سادگی میں اس کے دل سے نکلا، شاید ایک عام سے لہجے میں اس نے اپنے منہ سے یہ جملہ نکال دیا کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا، لیکن آسمانوں کا خدا یہ جملہ سن رہا ہے۔ آسمانوں کا خدا اپنے کان ہر اس لفظ پہ رکھے ہوئے ہے جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہر وہ بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ آسمانوں پہ سنی جاتی ہے۔ ہر وہ جملہ جو آپ کے منہ سے ادا ہوتا ہے وہ آسمانوں پر خدا کے حضور میں گردانا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے۔ سو یاد رکھیے، کبھی کوئی نکمی بات اپنے منہ سے نہ نکالیے، کبھی کوئی ایسی بات مذاق میں بھی اپنے منہ سے نہ نکالیے، کیونکہ کل کو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور رود نے جو جملہ اپنے منہ سے نکالا، اس کا پھل اس نے کھایا۔ نہ صرف اس نے کھایا بلکہ اس کا پھل آج تک ہر آنے والی نسل اس کے کہے ہوئے جملے کا پھل کھا رہی ہے۔ اور وہ سمپل سا جملہ کیا تھا جو رود نے بولا؟ That was simple but very powerful۔ اور وہ کیا تھا؟ کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اسی گھڑی، اسی لمحہ جب رود نے یہ فیصلہ کیا کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا، تو وہ خدا جو صرف نیومی کا خدا تھا، وہ اسی گھڑی رود کا بھی خدا بن گیا۔ اسی لمحہ ساری کی ساری ذمہ داری رود کی خدا نے اٹھا لی کہ یہ میری بیٹی ہے جس کو میں استعمال کروں گا، یہ میری بیٹی ہے جس کو میں نے چن لیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ لمحہ نہیں ہے کہ جب رود نے خدا کو چنا، کیونکہ خدا نے رود کو اس سے کہیں پہلے اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ خدا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو چنتا ہے، خدا بہت سے لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن عرفہ کی طرح سے کئی لوگ راہ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن رود کی طرح سے کچھ لوگ لپٹے رہتے ہیں برکت کے ساتھ جب تک کہ برکت ان کے حصے میں آ نہ جائے، جب تک کہ برکت خدا کی طرف سے ان کے لیے ریلیز نہ ہو جائے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت مثل، ایک بڑی خوبصورت اگزامپل جو ہم یہاں پہ رود کی زندگی سے دیکھتے ہیں، کس بنا پہ رود نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیومی کے ساتھ جائے گی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا ہے،
اس نے اپنا خدا بدل لیا, اپنا علاقہ چھوڑنے پہ تیار ہو گئی اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ چلنے کے لیے بھی راضی ہو گئی. وائے, کیا چیز رود کو نظر آئی؟ اور اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ کیا چیز رود کو نظر آئی, میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ اتنا بڑا فیصلہ اگر رود نے یہ کیا تو وہ نعومی کے چال چلن کو دیکھتے ہوئے کیا, کیونکہ نعومی کا نرم رویہ, نعومی کا اپنے کردار سے, اپنی گفتگو سے, اپنی زندگی سے, اپنے چال چلن سے, جس طرح سے اس نے خدا کو پورٹرے کیا, جس طرح سے اس نے خدا کو ریپریزنٹ کیا, نعومی کہ اس طرح سے خدا کو پیش کرنے کی وجہ سے روت انکار نہ کر سکی کہ وہ اس کے خدا کو اپنا خدا کہہ سکے. آج کئی لوگ ہماری گفتگو کی وجہ سے ہرٹ ہو جاتے ہیں اور اس زندہ خدا کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے خدا سے دور چلے جاتے ہیں. کئی لوگ ہمارے چال چلن کو دیکھتے ہوئے خدا سے منکر ہو جاتے ہیں. نعومی ایک خوبصورت مثال یہاں پہ ہمیں دے رہی ہے کہ آپ کا چال چلن, آپ کی گفتگو, آپ کا رویہ, آپ کا بیہیویئر خدا کو اس طرح سے پیش کرے کہ وہ لوگوں کو خدا کے قریب لانے کا سبب بنے. جیسے کہ روت نعومی کی وجہ سے خدا کے قریب آئی, نعومی کی وجہ سے روت نے خدا کو اپنا خدا کہا. یہ دلیری, یہ ایمان, یہ تقویت اس کو نعومی کو دیکھتے ہوئے آئی. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو کچھ اچھا ہمیں نعومی کی زندگی میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ روت یہ بڑی دلیری کے ساتھ کہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ بھلا ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, سو مجھے اس کے خدا کو اپنا خدا بنا لینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کال میں سے نکل کر مواب میں آ کے رہنا شروع ہوئی, اپنا شوہر کھو بیٹھی, اپنے دونوں بیٹے کھو بیٹھی, دونوں بیٹوں کے اولاد نہیں ہے. کیا اچھا ہے کہ جس نے روت کو یہ مجبور کیا کہ وہ اس کے خدا کو اپنا خدا کہے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو آج میں ریز کرنا چاہتی ہوں. یہی وہ بات ہے جو آج میں سکھانا چاہتی ہوں, خود بھی سیکھنا چاہتی ہوں اور آپ سب کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتی ہوں کہ چاہے زندگی میں کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو, چاہے زندگی میں سب کچھ بگڑا ہوا ہو, چاہے زندگی سے سب کچھ جاتا رہے, لیکن پھر بھی لپٹے رہیے اپنی اس برکت کے ساتھ, لپٹے رہیے اس جگہ کے ساتھ جہاں پہ خدا نے آپ کو کھڑا کیا ہے, جہاں پہ خدا نے آپ کو رکھا ہے. پھر روتنی کے ساتھ خدا کے ہاتھ کے نیچے اس ٹائم کا انتظار کیے جائیے جب خدا آپ کو سر بلند کرے. اپنی مرضی سے جگہوں کو تبدیل نہ کیجیے, اپنی مرضی سے زندگی میں فیصلے نہ کیجیے. روت کے پاس بھی آپشن تھا کہ وہ بھی عرفا کی طرح سے ساس کے ساتھ گلے لگتی, چومتی اس کو اور اس کو چھوڑ کے چلی جاتی, اپنے کنبے میں, اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے علاقے میں, اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے رہتی. لیکن روت نے پہچان لیا تھا اس کالنگ کو جو خدا نے اس کی زندگی پہ رکھی تھی, کیونکہ روت نے خدا کو نہیں چنا تھا بلکہ خدا نے روت کو کئی سال پہلے خدا نے چن لیا تھا. اور نعومی کو بیت لحم سے مواب میں لانے والا خدا تھا. اس کے بیٹے کی شادی روت کے ساتھ کروانے والا خدا تھا. خدا نسلوں کا خدا ہے, خدا جنریشنز کو برکت دینے والا خدا ہے. آج جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں, آج جس جگہ پہ آپ موجود ہیں, جس چرچ کا آپ حصہ ہیں, جس خاندان کا آپ حصہ ہیں, stay there until you get the blessing from God. اپنی جگہ پہ قائم رہیے, جمے رہیے اپنی جگہ پہ, چھوڑیے نہ اپنی جگہ کو, کیونکہ آپ چھوڑیں گے تو برکت کسی اور کے حصے میں آ جائے گی. اس نے پچھلے 10 سال بھی گزارے, لیکن ابھی بھی وہ خدا کے ساتھ قائم ہے, ابھی بھی وہ خدا کی کالنگ کو اپنی زندگی پہ رکھے ہوئے ہے. آگے کچھ نظر نہیں آ رہا, اندھیرا ہے, کوئی ہوپ نہیں ہے, کوئی چیز, کوئی ہمیں ایسی کوئی ہوپ نظر نہیں آتی ہے کہ شاید بیت لحم میں اس کا کوئی 2
منزلہ مکان ہے, کوئی کوٹھی ہے, کوئی بنگلہ ہے, اور وہاں جا کے وہ سکون کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑی ہو. جی نہیں, دیر از نو ہوپ. لیکن جب آپ خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں تو جہاں پہ امید نہیں بھی ہے وہاں سے خدا آپ کے لیے امید پیدا کرتا ہے. جب آپ خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں تو امپاسبلٹیز کو بھی خدا آپ کے لیے پاسبل بنا دیتا ہے. اور میرے عزیزوں, وہ کالنگ جو خدا روت کی زندگی پہ رکھتا تھا, عرفہ اس کالنگ میں سے باہر نکل گئی. لیٹ می ٹیل یو, اگر عرفہ بھی ان کے ساتھ رہتی تو خدا نے عرفہ کو بھی اتنی ہی بلیسنگ دینی تھی جتنی خدا نے روت کو بلیسنگ دی. اگر عرفہ ان کے ساتھ جڑی رہتی تو آج شاید آپ کو بائبل مقدس میں عرفہ کا نام بھی نظر آتا. عرفہ کا نام ضرور ہے, لیکن اس کے چلے جانے کے بعد ہمیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کی زندگی کیسی گزری, کیا اس کو کوئی بلیسنگ اس کی زندگی میں ملی جو اس نے فیصلہ کیا زندگی میں. اور یہاں پہ ایک اور بات ضروری جو میں بتانا چاہتی ہوں ہر ایک بہن کو, ہر ایک ساس کو, ہر ایک ماں کو, ہر ایک بہو کو, ہر ایک بیٹی کو, ہر ایک بیوی کو, وہ یہ ہے, ڈونٹ میک گڈ ڈیسیژنز. بعض اوقات ہم اپنی عقل سے, اپنی سمجھ سے زندگی میں اچھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اچھی چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں, اور لوط کی طرح سے ہری بھری جگہوں کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں, سب تو پہلے پاج کے سے فیصلہ کر لینے کہ میں ادھر نہ جاؤں گا. لیکن ہم بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ لوط جب اس ہری بھری جگہ کو دیکھ کے, سیراب جگہ کو دیکھ کے, پانی والی جگہ کو دیکھ کے, چارے والی جگہ کو دیکھ کے فیصلہ کر کے اس طرف کو گیا, تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ انجام ہم سارے جانتے ہیں, اس کو واقف ہیں ہم اس سے. اور ابراہیم, جس کو بعد میں فیصلہ کرنے کی کوئی آپشن بھی نہیں ملی, خدا نے اس بچے ہوئے میں سے ہی ابراہیم کو بلیس کیا. خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں چاہے کچھ بھی نہ بچے, خدا اس کچھ نہیں میں سے بھی بہت کچھ آپ کے لیے پیدا کر دے گا. صرف ضرورت ہے قائم رہنے کی, صرف ضرورت ہے جڑے رہنے کی, صرف ضرورت ہے فروتنی سے خدا کے ہاتھ کے نیچے صبر کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ اس ٹائم کا انتظار کرنے کی جو خدا نے سر بلندی کے لیے, آپ کی بڑھوتی کے لیے, آپ کے لیے مقرر کر رکھا ہے. خدا کسی کام میں دیر نہیں کرتا ہے, خدا کسی کام میں جلدی نہیں کرتا ہے. خدا ہر کام ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق کرتا ہے. آپ کو جلدی ہو سکتی ہے, لیکن خدا کو کسی چیز کی کوئی جلدی نہیں ہے. اپنی برکات کا انتظار کیجئے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہوئے. خدا کو آج فیتھ فل لوگوں کی ضرورت ہے. پوری دنیا لوگوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. کیوں؟ گنے چنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, کیونکہ فیتھ فل بہت کم ہے. بلائے ہوئے بہت سے ہیں, لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. روت ان برگزیدہ لوگوں میں سے ایک تھی جس نے خدا کی کالنگ کو اپنی زندگی پہ پہچانا. اگر آپ بھی بلائی ہوئی ہیں, اگر خدا کی کالنگ آپ کی زندگی میں ہے, stay there where God has situated you. جہاں خدا نے آپ کو رکھا ہے وہاں پہ جڑے رہیے. جس چرچ میں خدا نے رکھا ہے, اور میں یہاں پہ بتاتی جاؤں, منسٹری میں خدا بہت سے لوگوں کو رکھتا ہے, چرچ میں خدا بہت سے لوگوں کو لے کر آتا ہے, لیکن لوگ ہاپ کرتے ہیں. they just become hoppers from one ministry to another one, from one church to another one. اور یہ ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے. ایک چرچ میں کھانا صحیح نہیں ملا, اٹھ کے دوسرے چرچ میں چلے گئے. ایک چرچ میں برتاؤ اچھا نہیں کیا گیا, اٹھ کے دوسرے چرچ میں چلے گئے. ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم ہاپرز. جس گھر میں, جس چرچ میں, جس منسٹری میں خدا آپ کو رکھتا ہے, جڑے رہیے اس کے ساتھ, وفادار رہیے اس کے ساتھ. یہ عہد ہے جو خدا آپ کی زندگی میں کرتا ہے. یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ آج کیا اور کل توڑ دیا. وفاداری کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے, فیتھ فلنس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے. جب آپ
فیتھفل ہوں گے تو خدا فروٹفلنس کو بھی لے کر آئے گا. جب آپ فیتھفل نہیں رہیں گے تو کوئی فروٹفلنس آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی ملٹیپلیکیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی برکت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, اگر آپ فروٹ پانا چاہتی ہیں, اگر آپ ملٹیپلیکیشن دیکھنا چاہتی ہیں اپنی زندگی میں, اپنی خدمت میں, اپنی فیملی میں, اسٹے فیتھفل. خدا کے ساتھ جڑے رہیے, خدا کی کالنگ کو پورا کیجئے, چاہے آگے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو, چاہے سب کچھ ختم ہو جائے, سب کچھ جاتا رہے, چاہے پاکستان سارا کا سارا اجڑ جائے, کوئی پھل نہ لگے کسی چیز میں, تاک میں کوئی پھل نہ ہو, پھر بھی وفادار رہیے. اسٹے ٹیونڈ, اسٹے فیتھفل. اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے, عرفہ چھوڑ کے چلی گئی, اس نے اس کالنگ کو ٹھکرا دیا. خدا نے عرفہ کو بھی اسی خاندان کا حصہ بنایا, لیکن عرفہ نے اس کالنگ کو نہیں پہچانا اور وہ چھوڑ کے چلی گئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج عرفہ کے نام سے شاید لوگ واقف نہیں ہیں, اگر جانتے بھی ہیں تو اس نام سے کہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والوں کی لسٹ میں آئے گا. لیکن روت کا نام لپٹے رہنے والوں کی لسٹ میں ہے, جڑے رہنے والوں کی لسٹ میں نظر آتا ہے. And no one knows what happened to Urfa. We don't know. بائبل مقدس بالکل خاموش ہے اس کے بارے میں. لیکن روت کے ساتھ کیا ہوا میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, دنیا کی سب سے زیادہ خریدی جانے والی کتاب جو آج آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے, بائبل مقدس جس کو کہا جاتا ہے, اس میں روت کا نام ہمیشہ کے لیے سنہرے حرفوں میں لکھا گیا. آپ جانتے ہیں کہ کیسے؟ میرے ساتھ دیکھیے. متی کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت دیکھیے گا. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے, متی کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت میں, یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. یہ وہ نسب نامہ ہے جو متی کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے. اور متی کی انجیل پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھیے گا, وہاں لکھا ہے, اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا. کتنی خوبصورت بلیسنگ خدا نے ایک غیر قوم سے اٹھ کے آنے والی لڑکی کی جھولی میں ڈال دی. ایک غیر قوم سے تعلق رکھنے والی موابی عورت جس نے اپنے خدا کو رد کیا اور نیومی کے خدا کو اپنا خدا کہا, تو خدا نے کیا کسی برکت میں کسر چھوڑی؟ جی نہیں. خدا نے اس کا نام ہمیشہ کے لیے ابراہیم کے نسب نامے میں درج کر دیا. جہاں جہاں آج بائبل مقدس پڑھی جاتی ہے, جہاں جہاں جس زبان میں خدا کا پاک کلام پڑھا جاتا ہے, متی کی انجیل پہلا باب اس کی 5ویں آیت جب پڑھی جاتی ہے تو روت کا نام سنہرے حروفوں میں نظر آتا ہے, کیونکہ اس نے اس خدا کو پہچانا جو آپ کا اور میرا خدا ہے, جو زندہ خدا ہے, جو قوی خدا ہے, جو آل مائٹی گاڈ ہے, جو قادر مطلق خدا ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کتنے کرسچنز ایسے ہیں جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ مسیح کی محبت کو, قدرت کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا کیا کچھ ان کے لیے کر سکتا ہے. وہ خدا جو روت کو, ایک غیر قوم سے آنے والی لڑکی کو, اتنی برکت دے سکتا ہے کہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے اس کے نسب نامے میں لکھا گیا ہے. اور کون سا نسب نامہ؟ یہ کوئی عام نسب نامہ نہیں ہے. خدا نے اس کو وہ بلیسنگ دی جس کا پھل ہم آج تک کھا رہے ہیں. اور وہ بلیسنگ کیا تھی؟ جب نیومی روت کو لے کر بیت لحم میں واپس چلی گئی, میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ آپ روت کی کتاب پڑھیے گا. کوئی بہت زیادہ چیپٹرز نہیں ہیں, اس کے صرف 4 باب ہیں اس کے. سو پلیز آج کل پرسوں جب بھی آپ کو ٹائم ملے ان چاروں کے چاروں ابواب میں سے ہو کے گزر جائیے گا, ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ اور کیا برکات ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس پہ
شاید ہزاروں سرمنز تیار کیے جا سکتے ہیں ان صرف 4 ابواب کی اس کتاب پہ. میں نے صرف 2-3 موٹی موٹی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، بتائی ہیں آپ کو، بہت بریفلی میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے. جب نیومی روت کو لے کے واپس گئی تو ہم دیکھتے ہیں ایک اور کولسٹ تھنگ جو اس مدر ان لا نے کی، اس نے اس کو گائیڈ کیا اس وے میں کہ اس کی شادی بوائز کے ساتھ ہو سکے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل آف دیٹ کہ کیوں، کیسے، کہاں، کب ہوئی. یہ میں آپ پہ چھوڑ رہی ہوں کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور اس ساری چیزوں کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سو روت کی شادی بوائز کے ساتھ ہوئی اور اس میں سب سے بڑا کردار نومی کا ہمیں نظر آتا ہے، ساس کا ہمیں نظر آتا ہے. ساس نے اس کو اس طرح سے گائیڈ کیا کہ اس کی شادی بوائز کے ساتھ ہو سکی. اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اس عورت کو جو پچھلے 10 سالوں سے حاملہ نہ ہو سکی، وہ عورت جو پچھلے 10 سالوں سے بانجھ تھی، وہ عورت جو 10 سال ایک شوہر کے ساتھ رہی لیکن کوئی اولاد اس کے ہاں نہیں ہوئی، ایک اور برکت جو خدا نے روت کی زندگی میں دی وہ کیا تھی؟ روت 4 باب اس کی 13 آیت دیکھیے گا. جب وہ بوائز کی دلہن بنی تو خدا نے اس کو برکت دی اور اس سے عبید پیدا ہوا. روت 4 باب اس کی 13 آیت کہتی ہے اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی. یہ صرف خدا کا فضل ہے جو زندگیوں میں ملٹیپلیکیشن کو لے کر آتا ہے. اور روت 4 باب اس کی 17 آیت کہتی ہے سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا. اور سب سے خوبصورت بات یہاں پہ جو میں بتا رہی ہوں کہ ہم آج تک اس کا پھل کھا رہے ہیں، روت نے ایک فیصلہ کیا اور خدا نے اس کو تو برکت دی ہی دی، خدا نے اس کے وسیلہ سے ہمیں بھی برکت دی. کیسے؟ جس بیٹے کا نام انہوں نے عبید رکھا، اسی عبید سے یسی پیدا ہوا جو کہ داؤد کا باپ ہے. سو دیکھیے کہ کڑی سے کڑی کیسے مل رہی ہے. روت اور بوئز کی شادی سے عبید پیدا ہوا، عبید سے یسی پیدا ہوا، یسی سے داؤد پیدا ہوا اور داؤد کی ہی نسل سے آگے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا. ایک لڑکی کی اپنی کالنگ کو پہچاننے کی وجہ سے، ایک لڑکی کی اپنی اویلیبلٹی خدا کے حضوری میں دینے کی وجہ سے خدا نے اتنی برکت نہ صرف اس کو دی بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس برکت کا پھل کھا رہی ہیں. اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے ابراہیم کی نسب نامے میں لکھا گیا. اگر آپ برکت پانا چاہتی ہیں، اگر آپ ملٹیپلیکیشن کو دیکھنا چاہتی ہیں، خدا کے ساتھ جڑے رہیے، خدا کے ساتھ قائم رہیے. ہر طرح سے، ہر لحاظ سے روت کی طرح سے ایک اچھی بہو بنی ہے، ایک نیومی کی طرح سے ایک اچھی ساس بنی ہے اور خدا کے ہر اس رشتے کو پہچانیے جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے. مے گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. ہمیں نیومی کی طرح سے ساس بننا ہے، ہمیں روت کی طرح سے بہو بننا ہے جو خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرے. مے گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند کی برکت، خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ بنی رہی.